نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر فرمایا تھا، یا اللہ اسے قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں مفسر قرآن بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، اے ابن عباس، مجھے اس آیت کی تفسیر جاننی ہے جس میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس خاموش ہو گئے اور کچھ نہ کہا۔ اس شخص نے کہا، اے ابن عباس، تم کیوں خاموش ہو گئے؟ مجھے بتاؤ۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے مراد ہماری اس زمین جیسی ہی 7 زمینیں ہیں جس کے اوپر الگ الگ آسمان ہیں۔ ان سب پر الگ الگ آدم ہیں اور ہمارے انبیاء کی طرح ان پر بھی نبی مابعوث کیے گئے ہیں جن کے نام بھی یہی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر اپنے اندر ایک الگ ہی راز چھپائے بیٹھی ہے، جو کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شاید ہماری زمین کے علاوہ اور بھی زمینیں ہیں اور ان میں اور بھی کوئی مخلوق بستی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عبداللہ بن عباس پر تمام راز کھول دیے گئے تھے۔ اور ہم انسانوں کا سب سے پسندیدہ موضوع اس زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی کی تلاش ہے، اور انسان اس جانکاری کو حاصل کرنے کے لیے بے تحاشا کوششیں کر رہا ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور مریخ یعنی مارس جیسے سیاروں میں تو باقاعدہ رہائش کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے، اور جوپیٹر کے چاند ٹائٹن کو بھی اس سلسلے میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ وہاں بھی پانی ٹھوس حالت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی زبان سے اس کی تفسیر بھی ہم تک پہنچا دی تھی۔ اس کائنات میں ہماری زمین جیسی زمین، ہم جیسا کوئی انسان کہیں اور کسی زمین میں موجود ہے جو ہماری جیسی زندگی جی رہا ہے، جس کا نام بھی ہم جیسا ہے، جس کے آباء و اجداد بھی ہم جیسے ہیں، جن پر آنے والے پیغمبر بھی ہم جیسے ہی ہیں۔ اس طرح کا احساس انسان کو چونکا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عزت ہے جس سے سائنس ہمیں آج آگاہ کر رہی ہے۔ ہم سائنس کے ذریعے یہ تو جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر اتنے سیارے اور ستارے موجود ہیں جتنے ہماری زمین پر ریت کے ذرے بھی موجود نہیں، اور اتنی تعداد میں موجود ستاروں میں کہیں بھی زندگی ہو سکتی ہے۔ اور اس آیت میں حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کی تشریح کرتے ہوئے علماء کا کہنا ہے کہ 7 کا لفظ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اور اس نمبر کو قرآن پاک میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اور علماء کا کہنا ہے کہ زمینیں اور آسمان صرف 7 کی تعداد تک موجود نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے، اور آج انسان کائنات میں زمین کے علاوہ زندگی کی تلاش میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک تھیوری ہے جسے ملٹی ورس کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق کائنات بے شمار ڈائمنشنز میں موجود ہے، بلکہ اس کائنات جیسی بے شمار کائناتیں موجود ہوں گی جو اس کائنات کے ساتھ پیدا ہوئی لیکن ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ مثلاً ہم میں سے کوئی شخص زمین پر ایک مخصوص انداز میں زندگی گزار رہا ہے تو ویسا ہی کوئی اور شخص ایک دوسری کائنات میں موجود ہوگا، اور ہر کائنات میں اس شخص کی زندگی ویسی ہی ہوگی جیسی وہ زندگی یہاں گزار رہا ہے۔ اس کے حالات شکل میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ملٹی ورس تھیوری کے مطابق ہماری اس کائنات میں صرف 3 ڈائمنشنز موجود نہیں ہیں، بلکہ اس تھیوری کے مطابق ان ڈائمنشنز کی تعداد 12 ہے، جبکہ ہم تو صرف 3 ڈائمنشنز کو ہی محسوس کر سکتے ہیں اور باقی 9 ڈائمنشنز کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں ہماری اس دنیا میں جنات بھی موجود ہیں اور فرشتے بھی، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور نہ محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی موجودگی کی ڈائمنشنز ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات اور اس جیسی دیگر لاتعداد کائناتوں میں نہ صرف اس زمین جیسی بے شمار زمینیں موجود ہیں اور آسمان بھی موجود ہیں، اور ہم جیسی مخلوق جیسی بہت ساری مخلوقات بھی آباد ہیں جنہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس آیات کی جتنی تشریح کریں ہمیں نئے نئے معنی ملتے جائیں گے، اور بحیثیت مسلمان ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔